السلام علیکم میری بہنوں، پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اجازت لی اور میرا دل مدینے نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کے پاس شام جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، سیدنا بلال، ہم آپ کے بغیر اداس ہو جائیں گے اور آپ نہ جائیں۔ اصرار پڑ گیا تو اجازت دے دی۔ جب حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو عورتیں رو رہی تھیں، مرد بھی اشک بار تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے، بابا اب اذان کون دے گا؟ بابا بلال اب اذان دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں۔ بابا نہ جائیں۔ یہ سنا تو حضرت بلال رونے لگے، دوڑتے ہوئے حضور کے روضے پر آئے اور سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا غلام شام جا رہا ہے، اجازت دے دیں۔ یہ کہہ کر خوب روئے اور شام روانہ ہو گئے۔ چند سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا، بلال کیا ہماری ملاقات بھول گئے؟ کبھی مدینے آ کر مل جاؤ۔ تو اشکبار ہو کر رونے لگے اور بچوں سے کہا، میں مدینے جا رہا ہوں۔ رات اور دن کا سفر کر مدینے آئے۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو مسجد میں نبوی آپ سے ملنے والوں سے بھر گئی۔ سب ہی بابا بلال کو سلام کر رہے تھے۔ آخر سب نے تمنا کی کہ آج بابا بلال اذان دیں گے، آج بابا بلال اذان دیں گے۔ سب نے فرمائشیں کی مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اب لوگوں نے امام حسن اور امام حسین سے عرض کی کہ آپ اگر ارشاد فرمائیں گے تو حضرت بلال ضرور مان جائیں گے۔ اس بات پر امام حسن اور امام حسین دونوں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اذان کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے دونوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، اے پیارو، تمہاری بات تو میرے کملی والے بھی نہیں ٹالا کرتے تھے، اس لیے میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی بات نہ ماننے والا۔ عصر کا وقت ہوا، مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت بلال چبوترے پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں تو فلک کے فرشتے پکار کر کہہ رہے تھے، دیوانہ رسول کا بھی حال دیکھ لو، دیوانہ رسول کا بھی حال دیکھ لو، اذان دینے والے ہیں بلال دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔